دو آدمیوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ کوئی بھی قوم، قبیلہ یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حاجت مندوں کو کل مت بلاؤ کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا۔ بندہ جتنی بڑی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان اتنی ہی بڑی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ حرام محبتوں نے حلال رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوتوں سے بالکل نہیں ڈرتے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسانوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ دوسروں کو کچلتے وقت یہ مت بھولو کہ ایک ایسی قوت بھی ہے جو تمہیں بھی کچل سکتی ہے۔ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی شے میں مشغول کر دے جس سے اسے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ فجر خوبصورت تحفہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی بھی ازالہ ممکن نہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ وقت کی پابندی تو دیکھیں، آپ کے نصیب کا رزق مقرر وقت پر آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت رحیم ہے۔ اپنی طرف آنے والی ہر پریشانی کو آزمائش نہ سمجھو، یہ تمہارا مکافات عمل بھی تو ہو سکتا ہے۔ جھوٹوں سے وفاداری کی امید نہ رکھیں۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے۔ پورے دن کی عبادت سے رات کو حلال روزی کا ایک لقمہ زیادہ افضل ہے۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ عبادت کا اثر مسجد سے باہر معاملات میں نظر نہ آئے تو عبادت نہیں، عادت ہے۔ اس محبت کو سلام جس کے آخری الفاظ ہی میری امت تھے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ ساری تعریفیں، تمام عظمتیں اور سب مرتبے اسی پروردگار کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دھتکار دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی
اور دعاؤں میں بھی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ وہ مرد ہی کیا جو اپنی بات کے لیے عورت کو ڈھال بنائے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے اندر کوئی غرور پاتا ہے تو یہ دراصل اس کے کسی احساس کمتری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو چیز بھی ہماری تقدیر میں نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فالتو ہیں، اس لیے ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ عجیب ہیں وہ لوگ جو آپ کو چھوڑ کر آپ جیسا ہی تلاش کرتے ہیں۔ جو انسان بس آپ میں بس خوبیاں ہی چاہتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک اچھے دل کا انسان ہی دوسروں میں اچھائی کو دیکھ سکتا ہے۔ جن لوگوں میں بے عزتی کی گئی ہو، ان سب کے سامنے مظلوم شخص سے معافی مانگنا ہی اصل معافی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بے عزتی سب کے سامنے کی ہو اور معافی چھپ کر مانگی جائے۔ اس چالاک عمل سے انسان کی بے عزتی کا ازالہ نہیں ہوتا۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف گناہوں کی ہوتی ہے، پر آج انکشاف ہوا کہ توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر دوسرے گنہگار لگنے لگے اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی ہو، حق ادا نہ ہوا ہو، اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ صلہ نہ دیں، کم از کم تسلیم ہی کر لیں، اس پر توبہ۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ دنیا آسائش کی نہیں آزمائش کی جگہ ہے۔ نیت نیک ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو سمت کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، انسان اسی طرف جاتا ہے جہاں اسے جانا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین کو پانی تک نہ دیا؟ جتنی چالاکیاں دنیا میں کم کرو گے اتنی ہی اللہ پاک کی مہربانیاں بڑھتی جائیں گی۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔ تعلیم کا اثر انسان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، ڈگریاں تو رشوت سے بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جب تم اس کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہو تو وہی ہوا بیچتا ہے دروازے کے نیچے سے تمہارے لیے تاکہ تم سانس لے سکو۔ ظالم دنیا میں نرم دل بن کر رہنا شجاعت ہے، بزدلی نہیں۔ ہر انسان کو اچھے انسان کی تلاش ہے، لیکن خود اچھا انسان بننا گوارا نہیں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا،
ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ جو انسان آپ کا ذہنی سکون تباہ کر رہا ہو اس سے کنارہ کر لینا بہتر ہے۔ جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ سچائی خطرے میں ہے۔ سچ تو وہی ہوتا ہے جو سچے انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی بھی پودوں جیسی ہوتی ہے۔ کچھ کو پانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو راہ دکھاتے ہیں، کچھ کو جنگل کے پودوں کی طرح خود سنبھالتے ہیں۔ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں، مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہی خدا کا بندہ ہے، جس میں یہ نظر پیدا نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی و فراغت ہے۔ میری نظر میں سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو اصل میں وہ خود ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ مریض کی عیادت کرنے جائیں تو پرانے قصے کہانیاں سنا کر مریض کو مزید ڈرا آتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار بھی اسی بیماری سے مرا تھا۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی مقبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ کہتے ہیں خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا عمل بڑا بن سکتا ہے فقط نیت کے سبب سے، اور ایک عظیم عمل حقیر بن سکتا ہے نیت کی خرابی سے۔ ہم لوگ زندگی کی دوڑ میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو تحفے میں گھڑی تو دے دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دے پاتے۔ ایک دن خوف نے دروازے پر دستک دی، جرأت اٹھی دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی کی کچھ پریشانیوں کا علاج انہیں حل کرنا نہیں بلکہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پہ ایک باوفا شخص چاہیے جس کی اپنی کوئی شرط اصول نہ ہو۔ 3 چیزیں سنبھال کر رکھنا: نمبر 1 راز، نمبر 2 زبان، نمبر 3 حیا، کبھی نہیں پچھتاؤ گے۔ اس معاشرے کا عجیب المیہ ہے کہ یہاں گھٹیا سے گھٹیا بے حیا مرد کو بھی باحیا شریف اور پارسا بیوی چاہیے۔ مرا ہوا صرف اسے ہی نہیں کہتے جو اس دنیا سے چلا جائے، بلکہ اسے بھی کہتے ہیں جو آپ کی دنیا سے چلا جائے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں اور وہ غلطی پوری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ مرد وہی ہے صاحب جس کی زبان کی قیمت ہو، ورنہ سینہ تو چوڑا ہجڑوں کا بھی ہوتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اور پھر دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا سکون کیوں نہیں ملتا؟ جواب ملا سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو، سکون مل جائے گا۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے آنسو خود پونچھنے سے، خود کو ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے،
پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ برے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، کم از کم وہ اچھا دکھنے کا دکھاوا نہیں کرتے۔ اپنے لیے بہتر عورت چاہتے ہو تو خود بہترین بن کر دکھاؤ۔ تم اس سے نہیں جیت سکتے جو تم سے ہارنا چاہتا ہے۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب لوگوں کو آپ سے کام ہو تو ان کے لہجے میں روح افزا اتر آتا ہے۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں، کیونکہ جو پرندہ چونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ تمیزدار ہونے کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ ہزاروں باتیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ اگر آپ سے نیک عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عمل نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، اس لیے آپ غلط عمل کو نکال دو۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔